اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ شہدائے راہ حق کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے BIS فاؤنڈیشن اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا تیار شدہ ٹیبلو پیش کریں۔ اے خدا، میں تیری تمام تر نعمات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے اس حقیر بندے کو اپنی بارگاہ رحمت میں جگہ عنایت فرمائی اور اپنے نور ہدایت سے میرے دل کو منور کیا۔ اے رب، تو ویسا ہی ہے جیسا میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے رب شہداء، جب اس حقیر بندے کو تیری بارگاہ میں پلٹنا ہی ہے اور اس جسم کو فنا ہونا ہے تو مجھے شہادت عظیم نصیب فرما اور اپنے خاص بندوں میں شامل فرما۔ قاسم بیٹا یہ ضروری سامان کی لسٹ ہے، ذرا سامان تو لا دو۔ جی والدہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور بھائی کیسے ہو؟ کیا ہے ریڈی ہو؟ پھر چلیں؟ نہیں یار، آج ضروری کام ہے، آج نہیں۔ یار اب اس سے کیا ہوا؟ ابے یار اتنے دنوں بعد تفریح کا پلان سیٹ ہوا تھا اور تم نے پینٹاگون ایسی شکل بنا لی۔ یار مجھے لگ رہا ہے اس کے سارے ورلڈ نا فیوز ہو گئے۔ یار میں بیکار بے مقصد کاموں میں پڑھنے کے بجائے، اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے زندگی میں کچھ عظیم کام کرنا چاہتا ہوں۔ چلو جی، پھر شروع ان کا یہ عظمت ہو گیا۔ میری بات مان بھائی، مینار پاکستان پہ جا کے بیٹھ جا اور عظیم ہو جا۔ بھائی زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، کھاؤ پیو موج اڑاؤ۔ تم نے کبھی غور کیا ہے شہداء اور ان کی زندگیوں پر؟ یہ بھی ہمارے ہی جیسے نوجوان ہیں، مگر ان کی زندگیوں کے اہداف ہم سے کتنے مختلف ہیں۔ یار تمہاری لیکچرز کی گولہ باری پھر شروع ہو گئی ہے۔ سچ تو یہ ہے، جب سے میں نے قاسم سلیمانی اور دیگر شہداء کی زندگی کا بغور مشاہدہ کیا، مجھے امام زمانہ سے شرم محسوس ہوتی ہے وقت ضائع کرتے ہوئے۔ مختصر زندگی میں مثالی عبادت، باکمال تقوی اور بہترین حسن اخلاق، حرم اور مظلوموں کے دفاع کے حق میں مثل مالک اشتر۔ یعنی تم نے یہ طے کر لیا کہ سارے راکٹ تم نے آج ہی برسانے تو ہیں؟ یار بھی آئے اس کے موٹے موٹے لیکچر ابھی ختم نہیں ہوئے، ختم ہو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ چلو بھائی بعد میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔ ہم تمہارے ویسے اپنا پروگرام کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اللہ حافظ۔ آج کسی بھی صورت میں ٹارگیٹ مس نہیں ہونا چاہیے۔ ارے یار آج کیا ہوا ہے تم نے؟ ٹارگیٹ مس نہیں ہوگا، بڑا سرگرم ہے نا وہ حرم کی دفاع کے لیے۔ آج اس کی زندگی کہانی ختم ہو جائے گی تاکہ شہیدوں کے پاس ہی پہنچ جائے گی۔ بڑا آیا شہیدوں کا حمایتی، آ رہا ہے، تیار رہو۔ قاسم مار دو۔ السلام علیکم حسین۔ قاسم قاسم بیٹا اتنی جلدی چلے گئے، ابھی عمر ہی کیا تھی تمہاری؟ دن رات تمہاری یاد ستاتی ہے۔ تمہاری شہادت کے بعد ہی کربلا کی ماؤں کی عظمت کا حقیقی ادراک ہوا ہے۔ کیسی عظیم مائیں تھی وہ۔ قاسم امی ایک کاغذ ملا ہے بھائی کی ڈائری سے، وصیت نامہ لگ رہا ہے، پڑھ کر سناؤ ذرا۔ بسم ربی شہداء، السلام علیکم۔ اے میری والدہ، جب آپ میری شہادت کی خبر سنیں تو خدا کی رضا میں راضی رہیے گا اور کوئی ایسا کلمہ نہ ادا کیجیے گا جس سے شرک ہو۔ میں نے راہ شہداء کی دعا اور تمنا کی ہے۔ میری شہادت کے بعد آپ کا زینبی کردار شروع ہوگا۔ اے میرے نور نظر، معرفت کے کس درجے پر تھے، ہمیں کبھی ادراک ہی نہ ہو سکا۔ امی یہ دیکھیں یہ ایڈریسز کیسے ہیں؟ دکھاؤ ذرا۔ ہاؤسز آف شہداء لکھا ہوا ہے ان پر۔ بھائی ہم سے چپکے چپکے ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ قاسم سلام آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ آنٹی میں کربلا صاحب کے لیے تبرک لایا تھا۔ شکریہ بیٹا۔ ہاں آنٹی قاسم نظر نہیں آ رہا، قاسم کہاں ہے؟ بلائیے گا اس کو۔ ارے بیٹا تمہیں نہیں پتا، قاسم بارگاہ امام حسین میں ہے، وہ شہید ہو گیا۔ واہ خدایا، آنٹی مجھے تو یقین نہیں آ رہا کیونکہ میں ابھی زیارت کربلا کے سفر پر تھا۔ میں نے قاسم کو خود وہاں دیکھا۔
حرم عباس پر، مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا. پھر شاید نہ جانے رش کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گیا. میں سمجھا یہی کہ وہ بھی زیارتوں پر آیا ہوا ہے. ہمیشہ نیک کاموں پہ پسند کر لے جایا کرتا تھا. اس بار بھی اس نے ہرا دیا. واہ قاسم خوش نصیب. تو خوش نصیب ہے کہ اسے ایسا مقام نصیب ہوا. میرا قاسم بھی دفاع حرم میں ہی شہید ہونا چاہتا تھا. جاؤ بیٹا دیکھ کر آؤ کون آیا ہے. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. اس کی قبر سے ہو کر آ رہے ہیں. یقین ہی نہیں آتا کہ وہ جام شہادت نوش کر چکا ہے. وہ ہمارے درمیان بھی ہر وقت شہادت کی باتیں ڈسکس کیا کرتا تھا. کہتا وہ خدا کے خاص دوست ہیں. ایک آج میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. اس نے بغور شہداء کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا تھا. اس نے اپنے دل میں بسنے والے ایمان کو نہ صرف اپنی باتوں کے ذریعے بلکہ اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر دکھایا ہے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بھائی کی شہادت سے پہلے ان کی کوئی نماز شب تک قضا نہیں تھی. مظاہر تو ہم بھی منتظر مہدی ہیں، مگر 72 شہیدوں پہ روتے بھی ہیں. دعائے عید میں عید و پیما بھی کرتے ہیں، لیکن میدان عمل سے بہت دور ہے. یہ شہدائی حقیقی عاشق حسین ہیں، جنہوں نے عشق سفر میں اپنا سب سے پہلے اپنا سر دیا، جنہوں نے اپنے آج کو ہمارے قلب کے لیے قربان کر دیا. ان کی قربانیوں کے صدقے ہی ہم امان میں ہیں اور وہ ہم سے بہت دور جا چکے. فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. تازگی ہے گلستاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. سبز و خرم دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریاں. بلبل شاخ گلستان رو رو کہتے ہیں یہ غراں. میرے پھولوں میرے غنچوں اے شہیدو تم کہاں ہو. فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو. چل کے راہ حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا. شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا. اے جوانوں عہد سازو، اے شہیدو تم کہاں ہو. فصل گل ہے اب جہاں میں.